بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے LA-12 چڑوئی کے حلقہ انتخاب کا کہ عوام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے چھٹی بار مجھے کامیابی دلائی، اور ساتھ ہی میں LA-10 کوٹلی سٹی کے عوام کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے 35 سال بعد وہاں کے بڑے بڑے کھڑپینچو کو، جو بڑے بڑے دعوے دار تھے کہ سیاست کوٹلی کے ہمارے بغیر نہیں چل سکتی، ان کو در در پر دستک دینے پر مجبور کیا اور مجھے وہاں سے شاندار کامیابی دلوائی۔ اور شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترم بینظیر بھٹو اور چیئرمین بلاول بھٹو اور صدر آصف زرداری کے ویژن کو کامیاب کرایا، ان کو فالو کیا، اور 46 سال بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ سیٹ دلوائی۔ میں دل کی گہرائیوں سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھیوں، 25 جولائی کو جو ناخوشگوار واقعہ ہوا، میں صبح سویرے روٹین کے مطابق ہمیشہ اپنا ووٹ ڈال کر تو مختلف پولنگ اسٹیشنوں پہ وزٹ کرتا ہوں۔ پولنگ ٹھیک ہو رہی ہے، لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو میں روٹین کے مطابق پولنگ اسٹیشن نمبر 92 بٹھی جنڈ گیا، جو میرے گھر سے کوئی غالباً 4 کلومیٹر دور ہوگی، 4.5 تک۔ وہاں گیا تو میں سیدھا گاڑی کھڑی کر کے تو اندر پولنگ اسٹیشن پہ گیا تاکہ میں چیک کروں کہ پولنگ ٹھیک ہو رہی ہے۔ تو اندر میں گیا تو مجھے فائرنگ کی آوازیں آنی شروع ہوئیں، تو میری گاڑی پر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی، شدید فائرنگ کی گئی۔ میرے گارڈز نے مجھے وہاں سے ریسکیو کیا اور مجھے بحفاظت اپنی گاڑی تک پہنچایا، اور گاڑی ریورس کی، پیچھے سے بھی گولی لگی۔ تو یہ ایک منظم سازش کے تحت کیا گیا، اور 3-4 دن پہلے PTI کے جو لوگ ہیں، ایک افضل خان ہے ولد ابراہیم، اور ایک شوکت فرید جو امیدوار اسمبلی ہیں، شوکت فرید ولد محمد فرید، اور محمد افسر ولد نیک عالم، یہ سارے لوگ جو ہے یہ انہوں نے برملا اپنی تقریروں میں کہا، ان پولنگ اسٹیشنوں کے نام لے کے، جس میں میٹھی جنڈ کا پولنگ اسٹیشن شامل ہے، کہ اگر چودھری یاسین ادھر آئے تو وہ یہاں سے بچ کر نہیں جائیں گے، زندہ نہیں جائیں گے۔ تو یہ ان کا پلان تھا جو میرے علم میں نہیں تھا، ورنہ شاید میں اس کو اوائڈ کرتا۔ تو میں گیا تو اس طرح شدید فائرنگ کی گئی، اور فائرنگ سے جو ہے ان کی اپنی فائرنگ سے 2 جوان جو ہے وہ جان باک ہوئے، جس کا مجھے دلی طور پر صدمہ ہے اور افسوس ہے، اور قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، لیکن ان کی اپنی فائرنگ سے وہ جان باک ہوئے۔ اور ساتھ ہی جو ہے وہ میں ان کے ورثاء سے، ان کے والدین سے بھی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ اگر مجھے موقع ملا تو میں اصالتاً بھی ان کے گھر جا کر افسوس کا اظہار کروں گا۔ تو یہ ایک بڑی سازش تھی، جس کے بعد وہاں پرائی کے جو 4 پولنگ اسٹیشن تھے، امبان کا پولنگ اسٹیشن تھا، وہاں میں جب گیا تو وہاں ٹرالی ٹریکٹرز کھڑے کر کے تو سڑکیں بند کی گئی تھی، اور ڈائریکٹ جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہمارے قافلے پہ۔ وہاں سے میں واپس آ گیا، پھر انہوں نے جو ہے وہ وہاں 1 سائیڈڈ پولنگ کی۔ میں نے اس دوران SP کوٹلی کو فون کیا، DC کوٹلی کو فون کیا، RO کو فون کیا، DRO کو فون کیا، چیف سیکرٹری کو فون کیا، IG کو فون کیا، چیف الیکشن کمشنر کو میں نے فرت علی میر صاحب جو ممبر الیکشن کمیشن ہے ان کو فون کیا، اور چیف الیکشن کمشنر سے بھی بات ہوئی۔ تو ان سب لوگوں سے میری بات ہوئی، میں انہوں نے سارا واقعہ بتایا، میرے پہ حملہ ہوا ہے اور مجھے جو ہے وہ میری جان کو خطرہ ہے، اور آپ کی پولیس جان۔ تو انہوں نے کہا جی ہم پولیس بھیج رہے ہیں، لیکن پولیس نہیں آئی۔ اور جو بینش جرار جو AC ہے دلیا جٹا کی، یہ وہاں جا کے یک طرفہ خود پولنگ کراتی رہی،
اور بیٹھ کے جو ہے انہوں نے کہا آپ پولنگ کریں، اور یک طرفہ بالکل ایک یعنی یو کانٹ امیجن کہ اتنے ووٹ جو ہے وہ پول انہوں نے کیے جو تھے سارے اس کے سارے آلموسٹ کر دیے. لیکن سارا کچھ من جانب اللہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے ان کے ٹھپوں کے باوجود جو ہے وہ مجھے کامیابی دلوائی. میں اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. میں لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں، انتہائی پرامن شہری ہوں. 6 بار اللہ کے فضل و کرم سے چڑھوئی کہ لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، اور مجھ پہ یہ جھوٹا جو ہے پرچہ جو کرایا گیا ہے، بجائے اس کے کہ میری طرف سے میں نے فون کر کے بتایا ایس پی کو، ڈی سی کو کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو مجھے جو ہے وہ انصاف دلایا جائے. میرا پرچہ نہیں ہوا، اور یہ پرچہ جو ہے الٹا ان کی طرف سے مجھ پہ ہو گیا. اور میرے بیٹے شاہنواز یاسین اور محمد یاسین جو میرے ساتھ نہیں تھے میٹھی جنڈ، جو دونوں چوک صاحبہ کے اسٹیشن پر موجود تھے، چونکہ 3 پولنگ اسٹیشن ہیں چوک صاحبہ کے ایڈجسٹنٹ، ایک ڈگری کالج میں ہے، ایک ڈسپنسری میں ہے، ایک بوائز ہائی اسکول میں ہے، ایک جو ہے وہ مڈل اسکول میں ہے. 1 2 3 4 پولنگ اسٹیشن ہیں، تو 3 تو یہ 3 پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ پورا دن ادھر بیٹھے رہے. یہ اس کے بہت سارے لوگ گواہ ہیں جو یہ گواہی دیں گے کہ وہ میرے ساتھ نہیں تھے اور پورا دن ادھر رہے. ان کو جھوٹے مقدمے میں جو ہے وہ نامزد کیا گیا، مجھے بھی اس میں انوالو کیا گیا. میں پرامن شہری ہوں، لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں، اور میں نے ایک بیٹے کی خود گرفتاری دی ہے شاہنواز یاسین کی. ڈی آئی جی میر پر طاہر قریشی صاحب کے پاس بھیجا اس کو، ان کو اطلاع دی کہ میرا بیٹا آ رہا ہے. میں اس کے حق میں نہیں تھا کہ میں جو ہے وہ بھاگوں، اس لیے کہ ہم تو میدان کے لوگ ہیں. میں 6 بار الیکٹ ہوا ہوں. وائی شوڈ آئی ہائیڈ اور اینی تھنگ. میں نے خود آج جو ہے وہ چیف جسٹس آزاد کشمیر کی عدالت سے جو ہے وہ بیل کرائی ہے میرپور سے، اور خود جو ہے وہ پیش آ رہا ہوں تھانے اور اپنا بیان جو ہے ریکارڈ کراؤں گا. تو یہ ایک منظم سازش کے تحت یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا تاکہ دھاندلی کر کے ٹھپے لگا کے مجھے الیکشن سے ہرایا جائے. اور میں انتظامیہ کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ انتظامیہ کا جو رول ہے وہ میں نے ڈی سی کو بھی کہا کہ آپ کی اے سی جو ہے یہ کچھ کر رہی ہے. پہلے بھی میں نے ایک درخواست چیف الیکشن کمشنر کو مظفر آباد دی بذریعہ اپنے ایک وکیل کے کہ یہ اس سے اے سی جو ہے یہ بڑی باعث ہے. یہ خود جو ہے وہ لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، اور یہ بالکل جو ہے وہ وہاں اس کی موجودگی میں مجھے کوئی جو ہے وہ انصاف کی توقع نہیں ہے. یہ ون سائیڈڈ چل رہی ہے، باعث ہے. تو اس پہ کوئی نہ ڈی سی نے کارروائی کی. میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو یہاں مجسٹریٹ نہ لگایا جائے، ڈیوٹی مجسٹریٹ، کہ اس کو وہی ڈیوٹی مجسٹریٹ لگایا جائے. تو میرے ساتھیوں، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ پرامن رہیں. فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کا یہ سارا جو ڈرامہ رچایا گیا ہے اس کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے، اور قانون کا سہارا لے کر انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے. آپ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں. فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ نیت صاف ہو تو منزل آسان ہوتی ہے. اوپر والا مسبب الاسباب ہے، راستے وہ خود بناتا ہے. ان سارے حالات کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 2 سیٹوں سے مجھے کامیابی دی. آزاد کشمیر سے 2 سیٹوں سے اور کوئی نہیں جیت سکا. اور کوٹلی کا جو حلقہ ہے وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ 46 سال بعد سیٹ لی ہے. اور یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترم بے نظیر بھٹو، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور صدر آصف زرداری کے ویژن کو لوگوں نے رائے دی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا جو ویژن ہے اس کو لوگوں نے جو ہے اس کو فالو کیا ہے. میں ایک مرتبہ پھر سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ.